اگر کسی نے ایسے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ دل میں پڑھنے کا تو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، وہ اتنی آواز میں پڑھنا پڑے گا کہ اپنی بولی سن سکیں۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے، مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی کہ آہستہ قرات والی نمازوں میں قرات کی آواز دوسرے تک نہ پہنچے، صرف آپ کے کان سن سکیں، پورا محلہ نہیں سنانا، پورے محلے کو نہیں سنانی۔ آج بھی میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ والا جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا، تو میرا خیال ہے تیسرے نمازی تک آواز آ رہی تھی۔ نمازیاں نو نہیں سنانا، صرف اپنے آپ کو سنانا ہے۔ تو بعض مرتبہ ساتھ والا بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو، یعنی کہ یہ ساتھ والا بیچارہ کیا کر رہا ہے، تو صرف اتنی آواز ہونی چاہیے تسبیحات میں، قرات میں، جتنی بھی نماز ہے کہ اپنے کان سن سکیں۔ اگر اتنی آواز بھی نہ آئی کہ اپنے کان سن سکیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ پورے ساتھ والے 10 نمازیوں کو یا ایک نمازی کو بھی آواز نہیں جانی چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی یاد رہے، نماز کے علاوہ بھی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی پڑھائی کے سلسلے میں پڑھنا ہے، تو کم از کم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے کان سن سکیں، پھر وہ وظیفہ فائدہ دے گا، درود و سلام فائدہ دے گا، تلاوت قرآن مانی جائے گی۔ اگر آپ نے بس وہ کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن اپنا کھولا ہے اور ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، لیکن وہ سورہ یاسین 1.5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے سپیڈیں لاتے ہیں، اور پورا سپارہ 10 منٹ کے اندر ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہونٹ تو ہلانے نہیں، بس وہ تصور ہی کرتے جاتے ہیں، ابھی لائن پڑھ لی ہے، ابھی پڑھ لی ہے، ابھی پڑھ لی، یہ ایسے ہی کہتے جاتے ہوں گے تو 15 منٹ میں سپارہ ختم۔ حال جس نے اتنی آواز میں پڑھا کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز نہ آئی نماز میں یا قرآن کی تلاوت میں یا درود و سلام میں یا کسی وظیفے میں، تو اس کا پڑھنا نہیں مانا جائے گا۔ تو 2 رکعتوں میں یہ یاد رہے کہ ایک آیت پڑھنا اتنی کہ 3 آیات کے برابر ہو، یہ فرض ہے، یہ اپنا وطروں میں بھی اور فرائض کے اندر بھی۔ آگے چلیے جی، مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں، مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ پیچھے جو کھڑا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اب مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، نہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، نہ سری یعنی آہستہ قرات والی نماز میں بھی وہ کچھ نہیں قرات نہیں کرے گا، اور نہ جہری یعنی بلند آواز سے قرات والی نماز میں بھی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قیام میں قراءت نہیں کی جائے گی، نہ الحمد شریف پڑھی جائے گی، نہ قل واللہ پڑھی جائے گی، نہ کوئی اور سورت پڑھی جائے گی۔ فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، اب دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ 2 رکعتیں فجر کی پڑھ رہے تھے، تو پہلی رکعت میں قراءت کر لی، دوسری میں بھول گیا، دوسری میں قراءت نہیں کی یعنی کہ قل واللہ الحمد شریف نہیں پڑھی، تو اب اس نے جو ہے وہ اتحیات پڑھی، سلام پھیر دیا، بعد میں یاد آیا ہو میں نے تو قراءت کی نہیں دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت میں بھی قراءت کرنا فرض ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کے قراءت کرے، اور تراویح میں درمیانی 240 کی سپیڈ نہ ہو، تراویح میں بھی فرضوں کے اندر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے، اور تراویح میں درمیانہ، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر مدات کا خیال رکھا جائے، تلفظ کا، قرات کا خیال رکھا جائے۔ اگر کسی نے اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ جو قاریوں نے درجہ رکھا ہے مدات کا، اس کا خیال نہ کیا، تو اس طرح قرات کرنا یا قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ایسے انداز کے ساتھ کہ تلفظ تبدیل ہوا، لفظ معنی فاسد ہوا۔ اگر معنی فاسد ہوگا، ایسا حافظ بھی پھنسے گا، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن بلکہ دنیا میں ایسے حافظ جن سے اس انداز میں قرآن پڑھا جائے کہ جس سے ترجمہ فاسد ہو جائے، بدل جائے، ترجمہ غلط ہو جائے، تو ایسے بندے پر لعنت کی جاتی ہے۔ تو قرات کریں گے ٹھہر ٹھہر کے، اور لفظوں کے اندر جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ فرق کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ تو اور تا میں فرق، توئیں
جس کو اردو میں توئیں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے تو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو اور تے تختی والا، تے اور تو میں فرق کرے۔ سین، صاد، سواد جس کو اردو میں سواد کہا جاتا ہے، صاد اور ثا، سے جس کو کہا جاتا ہے، سے ثمر، ثا، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ ہا اور ہا، حکے والا اور بھیڑ والا، ان دونوں میں ہا اور ہا میں فرق ہو۔ ضاد، ذال اور ظا میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ حافظوں کے لیے بھی ہے اور عوام الناس کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جس نے کہا سبحان ربی العظیم، یہ سجدے میں پڑھتے ہیں کہ رکوع میں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم۔ تو اب کسی نے پڑھ دیا عظیم، ذا کی بجائے زے پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، زے پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ آپ فارغ ہے، سائڈ پہ ہٹے اور کوشش کرے سیکھنے کی۔ زمانہ کوشش میں نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ سیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں پھر خراب نہیں ہوں گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے۔ تو زمانہ کوشش میں، سیکھنے کے دور میں جتنی نمازیں پڑھے گا ساری ہو جائیں گی۔ تو آپ سیکھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اچھا، جس کو بڑی کوشش کی کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھنے کی، مگر زبان پہ نہیں چڑھتا، موٹی زبان ہو گئی، اب کیا کرے؟ وہ پڑھے سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ کریم تو بندہ کہہ ہی سکتا نا، سبحان ربی الکریم، بجائے یہ کہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے، عظیم پڑھ کے تو اپنی نماز کو ضائع کیا جائے۔ اس کو چاہیے کہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ نماز میں پیشاب کا قطرہ نکل آیا تو کیا حکم ہے؟ نماز میں پیشاب کا قطرہ آ گیا تو اب کیا حکم ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ اگر یہ مستقل بیماری نہیں، اگر یہ پیشاب کے قطرے والی یا منی کے قطرے والی یہ مستقل بیماری نہیں، تو جیسے ہی قطرہ نکلے گا فوراً نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ اٹھیے، جائیے وضو کیجئے اور نماز دوبارہ سے شروع کیجئے۔ اور اگر یہ مستقل بیماری ہے اور اکثریت کے ساتھ، بلکہ ہر نماز کے ساتھ یا دن میں 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے یا منی کا قطرہ نکل جاتا ہے، تو پھر آپ معذور ہیں، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر یہ مستقل بیماری ہے۔ اور اگر مستقل بیماری نہیں ہے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ دائمی مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ سے یہ آپ کو قطرے کا مسئلہ رہا ہے، تو اب جو ہے وہ آپ اسی حالت میں ایک مرتبہ اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر محسوس ہوا کہ ہوا خارج ہوئی مگر کنفرم نہیں تو کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رہے کہ اگر یہ پہلی بار ہوا یا بہت دیر کے بعد ہوا، یعنی مہینے میں ایک آدھی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو نماز توڑ کر وضو کیجئے، نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ مگر ایسا اکثر ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے اور اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے، دوسری نماز میں، تیسری نماز میں، دن میں 2-3 مرتبہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے، لہٰذا اب آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز کو توڑنے کی یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نفسیاتی مریض نہیں بننا۔ بعض میرے پاس آتے ہیں، جی مجھے لگتا رہتا ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی، مجھے لگا کہ میرا قطرہ جو ہے وہ نکلا، مجھے یوں محسوس ہوا، تو بندہ اس طرح نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ تو نفسیاتی مریض نہیں بننا۔ اگر تو یہ مسئلہ ہوا پہلی بار یا مہینے میں ایک آدھی مرتبہ ہوتا ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر یہ اکثر ہوتا رہتا ہے تو پھر اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نماز کو توڑ کے آپ وضو کرنے جائیں اور وسوسوں کا شکار ہو کے ڈپریشن میں چلے جائیں، ذہنی مریض بن جائیں، پھر آپ نماز پڑھیں۔ تمام علماء کرام متفق ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ امام کے پیچھے
سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کون بتائے گا جی؟ کتنا اہم سوال ہے کہ امام صاحب کے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں جی، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قراءت کے تابع ہے، تو لہٰذا قراءت امام کے پیچھے نہیں کرنی، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی امام کے پیچھے۔ اگلا سوال ہے چوتھا، امام دونوں چیزیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو امام صاحب پڑھیں گے، اور اگر آپ بھی اپنی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں گے، امام کے پیچھے بس نہیں پڑھنی۔ اپنی نماز پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، اور پھر کوئی سورت ملائیں گے یا قل واللہ پڑھیں گے، تو وہ پوری قراءت کریں گے، مگر امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی، اور جب قراءت نہیں کرنی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ آخری سوال ہے کہ نماز میں قراءت میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے تھے، قراءت میں غلطی ہو گئی، چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے، تو مقتدی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، غلطی ہو گئی قراءت میں، قرآن پڑھتے ہوئے یعنی کہ الحمد شریف میں غلطی ہو گئی، یا اس کے بعد کوئی سورت ملا رہے تھے تو غلطی ہو گئی، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سنیے، غور کریں کہ اگر 3 آیات کے برابر، 3 آیتیں ان کے برابر آپ پڑھ چکے تو اب غلطی اس کے بعد ہوئی، تو آپ فوری طور پہ رکوع کریں، سجدہ کریں، نماز مکمل کریں، نماز ہو جائے گی۔ کیا ہوگا جی؟ 3 آیات آپ پڑھ چکے، اس کے بعد آپ اٹک گئے، بھول گئے، ذہن سے نکل گیا کہ چوتھی آیت کون سی ہے یا 5ویں کون سی ہے، تو فوراً رکوع کر لیں، اور اگر اٹکنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تک آپ نے تاخیر کر دی، دیر کر دی، اٹکتے رہے، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار جتنی آپ نے دیر کر دی، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی، اب دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی، بلکہ ٹوٹ نہیں جائے گی، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تک اٹکتے رہے تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا، نماز ہو جائے گی مگر سجدہ سہو کے ساتھ جو ہے وہ نماز ہوگی۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر ایک آیت پڑھی تو اٹک گئے، بھول گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ اس صورت کو چھوڑ دیں، اس آیت کو چھوڑ دیں، اگلی صورت پڑھ لیں یا اگلی آیت پڑھ لیں، اس آیت کو چھوڑ دیں، اگلی آیت آپ پڑھیں، اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تک اگر آپ رکے نہیں، اٹکے نہیں، تو آپ نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سمجھ آئی جی؟ اگر قراءت میں غلطی ہو گئی، 3 آیتوں کے برابر، چاہے ایک آیت ہے یا 3 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، نماز مکمل کریں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اٹک گئے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک، تو اب جو ہے وہ آپ سجدہ سہو کر کے پھر نماز کو مکمل کریں گے۔ بعض لوگوں کا دوران نماز فون آیا، انہوں نے فون نکالا، پہلی بات نکالنا نہیں چاہیے تھا، اب نکال کے انہوں نے دیکھا، دیکھ کے پھر بند کیا، بند کر کے جیب میں ڈالا، ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو گئی۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ اب جو ہے وہ نماز کے ہم فرائض 4 لوگوں سے سن کے اس کے بعد حلقے بنا کے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پہ بقیہ انشاءاللہ جو ہمارا سبق ہوگا، کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم فرائض کے کتنے فرائض کی تفصیل ہم نے سنی ہے جی؟ نہیں، فرض تو 7 ہیں، لیکن ہم نے تفصیل کتنے فرائض کی سنی؟ 3۔ کون کون سی؟ تکبیر سبحانک اللہم وبحمدک۔ ایک شخص سے میں نے سنا، میں نے کہا جی آپ نماز سنائیں، تو کہنے لگا سبحانک اللہم باب حمدی کا۔ میں کہا بابے، یہ کون سے بابے آ گئے اس میں؟ ہم جو ہیں وہ بابوں کے لور ہیں، مگر نماز میں بابے نہیں کہنا۔ ہم پیار کرتے ہیں بابوں سے، کیونکہ ہمارے بابے داتا علی حجویری ہیں، ہمارے بابے غوث پاک ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، لیکن نماز میں باب حمدی کا نہیں کہنا، وابی حمدی کا، وابی حمدی کا، حمدی کا نہیں کہنا، حمدی کا۔ سبحانک اللہم
وبحمدک واتا، وتا نہیں کہنا، وتا نہیں ہے، یہ تشدید 3 ڈنڈوں والی آ جائے گی، وہ غلط ہو جائے گا۔ واتا بارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک۔ سبحان اللہ۔